اور یہاں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے بات چیت جاری ہے۔ کا کمپلیٹ فوکس ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس لائے جائیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپمنٹ کراچی میں ہو، جو کہ کراچی ڈیزرو بھی کرتا ہے اور جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کا فلی فوکس بھی ہے۔ اور ہمیشہ کیونکہ کراچی ایک سینٹرل ہب ہے، ایک معاشی ہب ہے پاکستان کا، اسی لیے کراچی کو ٹارگٹ بھی ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کراچی میں ایک سب سے بہترین جو پروجیکٹ ریسنٹلی ڈیولپمنٹ کے لیے شروع کیا وہ شاہراہ بھٹو تھا۔ آپ نے دیکھا کہ شاہراہ بھٹو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کراچی کی سڑک ہے، اور یہ سڑک نہیں ہے، یہ گیٹ وے ہے کراچی کے لیے۔ شاہراہ بھٹو ایک گیٹ وے ہے اور وہ اس کے 2 فیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تیسرا فیز اس کا جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ریسنٹلی ہی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے تاج حیدر برج کو کمپلیٹ کیا اور وہ تاج حیدر برج بھی عوام کے لیے کھول دی گئی۔ 2 دن قبل وزیر اعلیٰ صاحب نے کورنگی کاسبے کی جو برج تھی اس کو کمپلیٹ کر دیا، وہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑک ہے، اور وہاں سے کورنگی انڈسٹریل ایریا کے لوگ اور باقی جو ملک ایریاز ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ اب مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سڑک بن گئی ہے، وہ برج بھی بن گئی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ کراچی کی ترقی کے لیے ہیں، کراچی ترقی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب شہر بھر کی جو سڑکیں ہیں اس پہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں کہ وہ سڑکیں لوگوں کے استعمال میں آئیں، لوگوں کے لیے وہ سہولت پیدا ہو۔ جہاں پہ ریپیئر کے کام ہے وہاں پہ بھی حکومت سندھ، لوکل گورنمنٹ محکمہ اور کے ایم سی سپریٹلی کام کر رہے ہیں، لیکن بہتر سے بہتر چیزوں کے لیے وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو کراچی کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہ تھا ریڈ لائن بی آر ٹی پہ۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں ریڈ لائن بی آر ٹی پہ۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ یہاں سے آپ اپنی یہ ڈی ایس این جیز جو ہیں اور اپنے جو آپ کے جو کیمراز ہیں ان کو اس طرف لے جائیں، اور یہاں سے آپ صفورہ چورنگی یہ سارا کرتے ہوئے جناح ایوینیو پہ آئیں جو ایئرپورٹ کے پیرل روڈ جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے کس سپیڈ سے یہ سارا کام چل رہا ہے۔ جو جناح ایوینیو کا روڈ ہے اس میں بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی تھی۔ انشاءاللہ تعالی مارچ تک جناح ایوینیو کا جو کام ہے وہ 100% کمپلیٹ ہو جائے گا پبلک کے لیے جو سڑکیں ہیں۔ باقی جو ان کے لوکل ان کے جو کوریڈور کے کام ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن پبلک کو کوئی تکلیف جو ہے وہ جناح ایوینیو پہ نہیں ہوگی۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے جس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے، پچھلے 1 مہینے سے ہم نے اس کام کو دوبارہ ریزیوم کیا ہے۔ اس سے پہلے ایشوز تھے، اس سے پہلے سیریس ایشوز تھے۔ میں آپ کو ایک نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک جینین ایشوز تھے جو کہ ملک کی سطح پہ ایشوز تھے، اور وہ ایشوز تھے کہ جی مہنگائی ہو گئی تھی۔ جب یہ پروجیکٹس دیے گئے اس وقت ڈالر کا ریٹ 160 روپے تھا، اور پھر اب ڈالر کا ریٹ آپ کو 275-80 روپے تک پہنچا۔ تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بھی جو ہے آسمان تک پہنچی۔ آپ کا اسٹیل مہنگا ہو گیا، آپ کا سیمنٹ مہنگا ہو گیا، آپ کے جتنے بھی ایگریگیٹس جو استعمال ہوتے ہیں کنسٹرکشن میں وہ سارے کے سارے مہنگے ہو گئے۔ تو پھر ہمارا کانفلکٹ جو ہے وہ کانٹریکٹرز کے ساتھ چلا، اور اس میں بھی میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ خیر چیف منسٹر صاحب نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پروجیکٹس جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے ہم یہ پروجیکٹس کو بنا رہے ہیں، اس پہ ہمیں تھوڑا اگر کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا تو ہم پی لیں گے، لیکن ہم اس پروجیکٹ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اور ہم نے نیک نیتی کے ساتھ
اور کراچی کے شہریوں کے ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے اور حکومت کے مسائل دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو ہر جگہ پہ کانٹیسٹ کیا ہے. جتنی بھی ہم بارگیننگ کر سکتے تھے کانٹریکٹرز کے ساتھ وہ ہم نے لڑائی جھگڑے کر کے بھی ہم نے کی ہے. اور اس کے تمام حکومت سندھ اس کی جو ہے وہ وٹنس ہے کہ ہم نے کہا کہ جی حکومت کے جتنے پیسے ہم بچا سکتے ہیں وہ بھی بچائیں. یہ بھی نہیں کہ جی جو ہمیں جن لوگوں کو کانٹریکٹ دیے ان کے کہنے کی ہر بات ان کی مان لیں. اور ہم نے حکومت کے پیسے بچائے بھی. اس میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہم نے کوشش اس میں یہ کی کہ ہم اربوں روپے حکومت کے جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے اس کو ہم سیو کریں. اس میں سیو کرنے میں ہم کامیاب بھی ہوئے. لیکن جہاں پہ جو ضرورت تھی, جہاں پہ ہمارے ان سے لڑائیاں ہوئیں کہ جی جو ان کے جائز مطالبات تھے اس کو کابینہ نے منظوری دی, چیف منسٹر صاحب نے منظوری دی اور ہم نے اس کو پھر کام ریزیوم کیا. ابھی 1 مہینہ ہو گیا آلموسٹ, یہ کام دوبارہ ریزیوم ہوا ہے. اب آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کی سڑک اور یہ رستے, یہ پہلے سے کافی بہتر ہے. ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم مارچ تک, یہ جو مارچ آ رہی ہے اس میں ہم جو کامن کوریڈور ہے جہاں پہ پبلک کی گزرگاہ ہیں, جہاں پہ ابھی پبلک کو تکلیف ہوتی ہے یونیورسٹی روڈ پہ, صفورہ پہ, جہاں پہ لوگ جو ہے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور ٹوٹے ہوئے اس لیے کہ وہاں پہ کام چل رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں مارچ تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. یہ کوریڈور جو ہے وہ مارچ تک پبلک کے لیے جو ہے عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. باقی جو BRT کا کام ہے وہ چلتا رہے گا. اس میں بریجز بھی ہیں, انڈر پاسز بھی ہیں, اس میں یو ٹرنز بھی ہیں بڑے بڑے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کام ڈے نائٹ چل رہا ہے. وزٹ ہمارے ٹرانس کراچی کے CEO ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں. سیکٹری صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں. میں نے بھی ان کو کہا کہ جی میں بھی کوشش کروں گا کہ روزانہ کوئی سرپرائز وزٹ کروں, اور روزانہ وزٹ کر کے میں وہ چیز چیک کروں گا کہاں کہاں پہ اگر کہیں کمی کوتاہی ہے. ابھی بھی مجھے کہیں پہ لگا کہ کہیں پہ کام سلو تھا اس کوریڈور میں, تو ان کو میں نے نشاندہی کی ہے. تو میں 1 گھنٹے سے ساری یہی ایکسرسائز کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پبلک کے لیے کھول دیں تاکہ پبلک کے لیے یہ عذاب نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کا محکمہ جو ہے باقی یلو لائن BRT پہ بھی کام کر رہا ہے. یہ ریڈ لائن BRT بھی, یہ دونوں جب BRT کمپلیٹ ہو جائیں گی, یہ ریڈ لائن اور یلو لائن, ظاہر تھوڑی تکلیف عوام کو ہو رہی ہے, اور یلو لائن کے بعد تھوڑی تکلیف مزید ہوگی. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کوئی صحرائی علاقہ نہیں ہے, یہ کوئی گنجان آبادی نہیں ہے. کراچی پورے کا پورا کراچی جو ہے وہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے تو اس میں جب آپ کوئی نیا پروجیکٹ اور اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی BRT ٹائپ کا پروجیکٹ لے کے آؤ گے تو وہاں پہ تکلیف ہوں گی. ہمیں پتہ ہے, ہم معذرت خواہ ہیں اپنے شہریوں کو کے ساتھ جن کو یہ اس وقت تکالیف ہو رہی ہیں. اور اس کی جو وجوہات تھی میں نے آپ کو بتایا, ایک وجوہات پہ ٹیکنیکلی ہر حساب سے ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہم آنسریبل ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں, ہماری مکمل طور پر اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم سے آپ جو سوال پوچھنا ہے آپ پوچھیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں. اور فیوچر میں نے بتایا جس طرح کہ یلو لائن پہ بھی ہوگی یا اس کے بھی ابھی لاٹ 3 پہ کام شروع ہوگا, لوگوں کو تکالیف ہوں گی. لیکن یہ تکالیف ابھی آپ کو تو ہو رہی ہیں, لیکن جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے بھی سہولت ہے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی سہولت ہے. کیونکہ بہت آسان تھا جس طرح ہم پیپلز بس سروس چلا رہے ہیں, بسیں خرید لیں اور عام کوریڈور پہ چلا دیں. اس میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, بسیں خرید کے چلانا کوئی بڑا کمال نہیں. لیکن جو ٹریفک کی حالات ہے, جو آپ کی پاپولیشن جس طریقے سے گرو کر رہی ہے, فیوچر میں آپ کیا کرو گے؟ اگر فیوچر میں آپ یہی دیکھو گے کہ جی آپ کے بسیں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, اور آپ کے پاس چلنے کے لیے کوئی رستے نہیں بچیں گے, تو پھر کیا کرو گے آپ؟ کیونکہ بہت سارے اس طرح کی سڑکیں ہیں جہاں پہ کام نہیں ہو رہا لیکن وہاں پہ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ بھی ماس ٹرانزٹ, پوری دنیا میں ماس ٹرانزٹ کا جو بھی کانسیپٹ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ فیوچر میں جو جنریشن جو بڑھنی ہے اور فیوچر میں جو لوگوں کو جو سہولت ہونی ہے, اور آج کے لوگوں کو جو ٹریفک کی جو تکلیف ہے, جب وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان بسوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اس BRT لائنز میں جب سفر کریں گے تو لوگوں کو وہ تکلیف کم ہوں گی, ٹریفک کے پریشرز کم ہوں گے. بسوں میں جب لوگ ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھ کے سفر کریں گے تو لوگوں کو یہ ساری چیزیں فوائد پہنچ جاتی رہیں گی. تو آج کی تکلیف کا ہم آپ سے معذرت بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلیف آپ کی بہت جلد دور ہو جائیں گی جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور جب آپ ان سارے پروجیکٹ سے مستفید ہو سکیں گے. تو میں نے جس طرح کہا کہ حکومت سندھ, پیپلز پارٹی حکومت سندھ, یہ بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ اربوں روپے کے پروجیکٹ کراچی کے شہریوں کے لیے ہیں. یہ اربوں روپے کے پروجیکٹس بہت آسان تھے کہ گورنمنٹ اس کو کروڑوں میں لے کے آ کے صرف بسیں چلا دیتی اور بولتی خدا حافظ. لیکن کیونکہ کراچی اس پاکستان کا ہب ہے, کراچی سندھ کا ہب ہے, کراچی ہم سب کا ہے, تو کراچی کی ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے. خصوصی طور پہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں ہماری ذمہ داری ہے, ہماری اولین ترجیح ہے. اسی لیے آج بھی جو سندھ حکومت کا بجٹ ہے
اس کی میجورٹی پورشن کراچی میں لگتا ہے. آج بھی پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز، پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک ایسا شہر نہیں ہے جس میں اس طریقے کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سرکاری ہاسپٹلز ہوں جو کہ نہ صرف کراچی کے شہریوں کا علاج کر رہے ہوں، نہ کہ سندھ کے شہریوں کا علاج کر رہے ہوں، لیکن پورے پاکستان کے شہریوں کا علاج کر رہے ہیں. اور کہیں کہیں پہ باہر ملک سے بھی لوگ آ کے ہماری سائبر نائف یا باقی ہاسپٹل میں آ کے علاج کروا رہے ہیں فری آف کاسٹ. تو یہ کراچی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے، کراچی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان بھر کے پیشنٹس کو بھی یہاں پہ علاج کر رہا ہے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے کراچی علاج لوگوں کا کروا رہا ہے، اور کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے، چاہے ٹرانسپورٹ محکمہ میں جو ترقی ہو رہی ہے، چاہے جس طریقے سے بلدیاتی محکمے جو ہے وہ اپنا کام کریں، اور حکومت سندھ کا جو فوکس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر اس کراچی کی ترقی کو آگے لے کر چلنا ہے، اور کراچی کا پہیہ چلے گا تو ملک کا پہیہ چلے گا. کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو حکومت سندھ نے بھی یہی پرائورٹی رکھی ہوئی ہے کہ کراچی کو ہر حال میں ترقی دینی ہے، اور اس کے لیے صرف باتوں کے حد تک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں تھوڑی ڈیلیز ضرور آئی ہیں. وہ ٹیکنیکل وجوہات، میں نے ہمارا یا سندھ حکومت کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ آپ کی اکانومی کا جو ایشوز تھے اس وجہ سے وہ اس کی ہٹ آئی، لیکن اس کے باوجود بھی کام چل رہے ہیں. اور یہ جو میں اس پہ آؤں گا ریڈ لائن BRT پہ، کہ اس پہ آپ کو پورے کوریڈور کو آپ وزٹ کریں، اپنی کیمراز کے ذریعے خود بھی دیکھیں، دنیا کو بھی دکھائیں کہ کس طریقے سے دن رات یہاں پہ کام چل رہا ہے. صبح کو الگ شفٹ کام کر رہی ہے، رات کو الگ شفٹ کام کر رہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پروجیکٹ جو ہیں شہر کراچی کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو ٹاپ پرائورٹیز ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا رہے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں آپ نے ملی ندی میں کوئی 25 ماہ کے اندر 2 پل کھڑے کر دیے، لیکن MQM آپ کی اہلیت پر سوال اٹھا رہی ہے، اور MQM کہہ رہی ہے کہ آپ نے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مستعفی ہو جائے کیونکہ وہ اس اہلیت ہی نہیں ہے ان کو حکمرانی کرنے کی. دیکھیں جی، ان کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 2 کام ہوتے ہیں کام کرنے. ایک تو کوئی کام نہ کرو تو کوئی آواز نہیں ہوتی، پھر اگر آپ کوئی کام کرو گے تو ذرا کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہوتے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا پہلے دن سے ہی کہ ہمیں کراچی میں ترقیاتی کام کرنے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں نے جس طرح بتایا، جس طریقے سے شاہراہ بھٹو کوئی مذاق پروجیکٹ نہیں تھا. اس کو جو دیکھ لیں اس طویل سڑک کو، اور کس طریقے سے اس میں بریجز بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹس ہوئے. MQM جس کا مقصد صرف تنقید ہے، اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ MQM نے نہیں کرنا، فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ کرنا ہے عوام نے. اور اگر عوام کی پذیرائی MQM کو ہوتی تو بلدیاتی انتخابات میں وہ دوڑ بھاگتے نہیں، وہ الیکشن کو کانٹیسٹ کرتے. جس بلدیاتی نظام کی آج بات کرتے ہیں کہ جی کراچی میں بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، کراچی میں بلدیاتی نظام ہے. کراچی میں بلدیاتی نظام بااختیار ہونا چاہیے، کراچی میں بلدیاتی نظام بااختیار ہے، جبھی بلدیاتی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ سمجھتے ہیں جس کی آپ بات کریں جن اداروں کو کامیاب ہونا چاہیے تو اس کی، اور انتخابات میں آپ اگر بھاگ جائیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی عوام میں کتنی پذیرائی ہے. محمد صاحب، جوڈیشل کمیشن کا کل بھی فاروق ستار نے مطالبہ کیا، ان کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ میئر افغانی کا نام لے رہے ہوتے ہیں پیس پارٹی والے. قادر پٹیل نے اسمبلی میں فلور میں کسی بانی کے گوگا کا نام لیا تھا. تو جب آپ کو سب پتہ ہے تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تعین کر دے، اور ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور آپ کا بھی کام ہو جائے. اچھا، میں عرض کر لوں، کل سندھ کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس میں فیصلہ ہوا، ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی کو چیف منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور 5 رکنی کابینہ کی ممبر اس میں ہیں انکلوڈنگ چیف منسٹر صاحب. اور کابینہ نے امپاور کیا اس کمیٹی کو کہ آپ جو رپورٹ آنی ہے، اور میرے خیال سے ابھی آ بھی چکی ہوگی، اس رپورٹ کو دیکھیں، اس کا تعین کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر وہ کمیٹی جو کہ چیف منسٹر صاحب کے انڈر ہے وہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کرنا چاہیے تو ضرور قائم ہوگا. اگر ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اب وہ بہت جلدی ہونی ہے، جیسے ہی وہ میٹنگ ہوگی اور وہ رپورٹ آئے گی، رپورٹ کا تعین کریں گے. تو اگر ہم نے سمجھا، حکومت نے سمجھا کہ جی اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے تو ہم 100% جوڈیشل کمیشن بنائیں گے اپنی مرضی پہ، نہ ان لوگوں کی مرضی پہ
جنہوں نے جب آگ لگ رہی تھی اور آگ لگ چکی تھی، لوگ اپنے پیاروں کے لیے باہر تڑپ رہے تھے اور اندر والے بھی بیچارے جو ہے وہ مدد کے لیے تڑپ رہے تھے، اس وقت کوئی ایک اٹھ کے آ جائے کہ جی مجھے 18ویں ترمیم ختم کر دو، ایک آ جائے جی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، ایک بولتا جی یہ کر دو. یہ تو جو لوگ ان کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ سے جب ان کے قائد تھے تب سے یہ بلیک میلنگ کی پالیٹکس کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں. اس وقت حکومتوں کو بلیک میل کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، جب مجھے پیپلز پارٹی دور میں یاد ہے 1 روپیہ پیٹرول بڑھ گیا تو انہوں نے حکومت چھوڑ دی. اب 100 روپے پیٹرول بڑھ گیا، لیکن کہ اب ان کو وہ جرمز ان کے وہ نہیں جاگتے حکومتیں چھوڑنے والے. اور اگر یہ مطالبہ مثال کے طور پہ 1 سیکنڈ کے لیے، خیر تو یہ تو ناممکن بات ہے کہ کراچی کو کہیں سے بھی الگ کیا جائے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اور وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، تو ابھی وفاقی وزیر ہیں نا، یہ وہاں پہ دو شخصیات جو ہیں وفاقی وزیر ہیں، تو دے دیں وفاقی وزارت سے استعفیٰ اور بولیں وفاقی حکومت کو جی یہ 48 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کام کرو، ورنہ ہم وفاقی وزارت چھوڑ دیں گے. تھوڑے وہ جرمز پیدا کریں جو پہلے ہوتے تھے جرمز، کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کر دیں گے، تو وہ نہیں کریں گے. مطلب یہ صرف یہ دیکھیں، سیاست کرنا ایم کیو ایم سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جائز حق ہے. ہم مانتے ہیں سیاست کریں، جو سیاسی سرگرمیاں وہ کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جب 2008 سے 2013 کی حکومت تھی، ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور یہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں واحد وہ ٹائم تھا جب وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، تب جو ہے کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی پولیٹیکل ورکر کو سیاست کرنے سے منع نہیں کیا. سیاست کرنی سیاست کریں. بلیک میلنگ کریں گے تو بلیک میلنگ حکومت کبھی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی. ہاں باقی کوئی جائز بات ہوگی کریں گے. جوڈیشل کمیشن پہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر حکومت نے محسوس کیا تو حکومت کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں لائے گی. اس جوڈیشل کمیشن بنے گا اور اس رپورٹ میں بھی جو ملوث ہوئے، جو ابھی رپورٹ آنی ہے میرے خیال آ چکی ہوگی، ابھی تک ہمارے تک پہنچی نہیں ہے، اگر رپورٹ جیسے آئے گی اس پہ بھی جو شخص ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کیونکہ یہ چھوٹا سانحہ نہیں، یہ عظیم سانحہ ہے. ہمیں احساس ہے، آپ دیکھیں کہ یہ آج کسی اور کا کہ پیارے اس آگ میں جلے، کل کو خدا نہ خواستہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی، ہمیں ہر انسان کی زندگی کا ہمیں احساس ہے. اچھا انسان جو ہے وہ جانوروں کی زندگی کا بھی احساس کرتا ہے، تو انسان تو پھر بھی انسان ہے. تو ہمیں ہر انسان کی اس انسانیت کا، جن لوگوں کے ساتھ وہ گزری ہوگی، جو لوگ آج بھی اس کرب میں گزرے ہوں گے، وہ احساس نہ آپ کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی جماعت کر سکتی. وہ اس گھر کا لواحقین کر سکتا ہے کہ ان کو کیا پتا کہ وہ جو گھر کا وہ فرد جو اس میں شہید ہوا ہے، وہ بیچارہ اس گھر کا کفیل ہوگا، اس کے معصوم بچے ہوں گے، اس کے بچے اپنے والدین کو مس کر رہے ہوں گے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ، چھوٹی ٹریجڈی نہیں ہے. اس کا تعین کیا جائے گا، لیکن اس پہ اگر سیاست جو لوگ کرتے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں بہت افسوس کی بات ہے. شرجیل صاحب میرا سوال اسی حوالے سے ہے ان کے بعد کو چھوڑ کے یہاں ایک بریفنگ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو بریف کیا گیا ہے اس بریفنگ کے مطابق کہ یہ جون 2026 تک بی آر ٹی ریڈ لائن کو مکمل ہونا ہے، یا زیادہ سے زیادہ دسمبر 26 تک. نہیں، تو آپ کوئی ٹارگیٹ بتائیں گے کہ یہ بی آر ٹی ریڈ لائن مکمل کب ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کے بہت کمپوننٹس ہیں، اور یہ ہم نے کہا کہ ہم آلریڈی سال 1.5 سال سے اوپر ہم لوگ لیٹ ہوئے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. ابھی ہم یونیورسٹی روڈ والا ٹریک کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مارچ تک، اس میں بھی ایک تھوڑا اور ایک ڈیلے آئے گا، 2.7 کلومیٹر کا. وہ KWSIP والوں کی جو ایک پائپ لائن ڈلنی ہے K4 کی آگمنٹیشن کی، وہ 96 انچ کی پائپ لائن، 96 انچ کی پائپ لائن ہے، وہ ڈلے گی. تو اس کی وجہ سے تھوڑا کام ہمارا رہے گا، ورنہ ہمارا ٹریک ہم تھرو کر دیں گے. لوگوں کی تکلیف کو ہم ختم کر دیں گے. BRT کی جہاں تک بات کی، اس کے ڈیپوز بن رہے ہیں، اس کا بایو گیس پلانٹ بننا ہے اس میں، اور پلاٹ 3 کی بھی ایک ہمارا ایک ہے روڈ جو کہ مزار قائد تک جائے گا. تو وہ ساری چیزوں میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن جو پبلک کی یہ تکلیف ہے، جو لوگ یونیورسٹی روڈ کو پہ لوگوں کا جو کرٹیسزم، جو کہ جائز کرٹیسزم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز کرٹیسزم، ظاہر روڈ کھدی ہوئی ہوگی، اگر کام بند ہوگا تو لوگوں کو اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب اب روڈ کھدی بھی ہوئی ہے اور کام ڈے نائٹ چل رہا ہے، تو لوگوں کو اطمینان ہے کہ کم از کم آج نہیں تو کل ہماری یہ چیز پوری ہو جائے گی. تو اس پہ وہ کام چلتا رہے گا. باقی جو ڈیڈ لائن کی بات کریں، وہ اب سے ابھی سال 1.5 سال اور لگے گا.
बच्चे अच्छा ऐड करने काइंडली कि ये कहा गया था रिपोर्ट के अंदर कि 2 बच्चे जो माचिस से खेल रहे थे उसके बाद ये वाकया हुआ, तो ऐसा है आप? जी मेरे भी सुनने में आया, अच्छा सुने, मेरे भी सुनने में आया है। और ज़ाहिर है जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जो कराची पुलिस के सरबराह हैं आज़ाद खान साहब, उनको भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये टास्क दिया था, कमिश्नर कराची को भी दिया था। और आज़ाद खान साहब एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उनका बैकग्राउंड पूरा आईबी का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का, और बहुत तवील अरसे से वो रहे हैं, तो उन्होंने पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ तक मेरी इत्तला है ये बात ठीक है कि एक फूलों की दुकान थी, उसमें माचिस से बच्चे खेल रहे थे। तो उनके वालिदैन पे भी होता है कि जी वालिदैन किस तरह उस बच्चों को छोड़कर बाहर किसी काम से गए। फिर अगले एक अभी मतलब मैंने अभी तक रिपोर्ट देखी नहीं, ये जो चीज़ें मुझे पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि ये भी मेरे लिए कबल वक्त है, मैं आपने सवाल पूछा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जब पूरी रिपोर्ट हो जाए उसके बाद मीटिंग हो जाए, उसके बाद जो फैसला है वो हुकूमत बताएगी। लेकिन अभी तक ये बात मेरे भी जहन से ये गुजरी है, लेकिन उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, अलॉन्ग विद शायद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, वीडियो के भी एविडेंस मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ बताई जाएगी वो एविडेंस के साथ बताई जाएगी। कोई हाथ ठोकी कोई जो है अफसाना नहीं बताया जाएगा, कोई स्टोरी नहीं आएगी कि भाई बैठे कोई स्टोरी। और अगर मैंने कहा कि उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को ज़रूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। अच्छा सर, कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो रात को कराची में बैनर्स लगाते हैं और बैनर्स पे मुख्तलिफ नारे लिख लेते हैं और सुबह को फिर वो सो जाते हैं, उनके लिए कोई आपकी एडवाइस हो? देखिए जी, ना बैनर लगाने से ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीज़ें हल होंगी। वो जो अनासर जो कि उनका असल टारगेट क्या है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो हालात ख़राब करना चाहते हैं। और हमारा काम क्या हुकूमत में, हमें हालात ख़राब होने नहीं देने, हमें चीज़ों को ख़राब होने नहीं देना। हुकूमत का काम सब्र और तहम्मुल होता है, हम सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसको नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि कराची मुल्क का मौशी हब है, सिंध सूबे में तरक्याती काम जारी हैं, सिंध के सूबे की फलाह बहबूद तरजीह है। शाहराह भुट्टो कराची के लिए गेटवे की हैसियत रखती है। मेयर मुर्तज़ा वहाब कराची की सड़कों पर दिन रात काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर मुश्किलात थी, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं था। तामीराती चीजें महंगी होने से ठेकेदार के साथ तनाज़ा हुआ। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को दिखाए कि कितनी तेजी से बीआरटी पर काम चल रहा है। कराची के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट पर फोकस है। येलो लाइन के बाद अवाम को थोड़ी तकलीफ मजीद होगी, लेकिन अभी की ये तकलीफ आपकी नस्लों की आसानी के लिए है। उनका मजीद कहना था कि दी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो सिर्फ बात नहीं, सिंध हुकूमत काम करके दिखा रही है। एमकेएम के मुतालबात से फर्क नहीं पड़ता, एमकेएम का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। कराची में बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे हैं।